الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تو دنیا میں چلے آئے. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. نہ اپنی مرضی سے آئے گے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے. ہر انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میرا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اگر انسان کی یہ دھن لگ جائے تو انسان کامیاب اور کامران ہے. اس وقت ہمارے سامنے اگر دیکھا جائے تو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی مسئلہ ہے کہ حضور کی محبت کے صرف دعوے پر بھی لوگ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. اس وقت امت کے لیے یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. صرف محبت کا دعویٰ نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ میں عملی پیغام ہو کہ ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے. یہ پیغام عمل کے اعتبار سے ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام سے محبت کے دعوے زبان سے ہزاروں لوگ کرتے ہیں. کچھ کفار بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن زندگی حضور والی نہیں. اصل حضور سے محبت یہ ہے کہ زندگی حضور والی ہو. آپ نے جیسے زندگی گزاری، آپ نے جیسے معاملات کیے، آپ نے جیسی معاشرت اختیار کی، آپ نے جیسے گھریلو زندگی گزاری، ویسے زندگی گزارنے کا نام اصل حضور سے محبت ہے. اس لیے یہ جو
حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ امت کو خاموش پیغام دیتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش اور فکر کرو۔ اس لیے اصل جو آپ علیہ السلام سے محبت ہے عملی محبت، قولی محبت اپنی جگہ، اصل ہے عملی محبت کہ عمل کے اعتبار سے حضور سے محبت کی جائے، ایسی سنتوں کو تلاش کیا جائے جس کو آج امت نے ترک کر دیا کہ جس کی وجہ سے امت کے اندر خلفشار پیدا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہم سے ناراض ہے کہ ہم نے آپ کے مبارک طریقوں کو، آپ کی زندگیوں کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو ہم نے طریقہ نہ سمجھا، غیروں کے طریقوں کو ہم نے طریقہ سمجھا، جس کا نتیجہ یہ ہے ہمارا لباس، ہماری وضاحت، ہمارا کاروبار، ہمارا رہن سہن، ہمارا بول چال، الغرض ہر چیز ایسی نظر آتی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان سے حضور کی محبت کا دعویٰ ہے، عمل سے ہم حضور سے بغض رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرا مسئلہ تحفظ املاک اوقاف ہے، اوقاف کی املاک کی حفاظت کا۔ اور تیسرا مسئلہ اگر عالمی اعتبار سے دیکھا جائے تو گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں گلوبل انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عالمی پیمانے پر چلائی جانے والی تحریک، اور سمود یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے استقامت، جس کا مطلب ہوتا ہے پختگی، اور فلوٹیلا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کشتیوں کا ایک سموہ، کشتیوں کا جھنڈ تقریباً 44 ممالک کے 500 کے قریب افراد پر مشتمل 50 یا 44 کے قریب کشتیوں کا قافلہ کہ جنہوں نے اپنے ساتھ غذاؤں کو، ادویات کو، دواؤں کو، پانی کو، دودھ کو، انسانی ضروریات کی بنیادی چیزوں کو لے کر کشتیوں کے اندر تقریباً 44 ممالک کے لوگ، اور ان میں شامل 70% غیر مسلم اور 30% مسلمان، وہ ظالمانہ اسرائیل کے حصار کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک 2 سال ہونے آئے کہ اسرائیل نے غزہ میں، فلسطین کے اندر باہر کی کسی چیز کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رکھی۔ اس حساب کو توڑنے کے لیے 44 ممالک کے لوگ اپنے اپنے ضروریات، لوگوں کی ضروریات کی چیزوں کو لے کر نکلے، لیکن اس میں سے ایک کشتی کے بارے میں اطلاعات کے مطابق یہ ملتا ہے کہ وہ قریب ہے، اور تقریباً 43 کشتیاں ایسی ہے کہ جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ لوگ تو اپنی جان دے چکے۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالمانہ حصار کو ختم فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کے لیے عافیت کے فیصلے فرمائے، اور جنہوں نے یہ تحریک شروع کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے انہوں نے صرف اور صرف انسانیت کے ناطے پر، حالانکہ مذہب و ملت کی تفریق کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک انسان ہونے کے ناطے کہ مسلمان بھی انسان ہے، ہندو بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، انسانیت کے ناطے پر انہوں نے یہ تحریک چلائی، اور اس تحریک پر بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو اس وقت اصل جو چیز ہے وہ اتباع سنت کی ضرورت ہے کہ قولی اعتبار سے حضور کی محبت کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ یہ حضور سے قولی محبت کا نتیجہ ہے کہ اگر حضور سے زبانی محبت ہو تو زبانی محبت کا ادنا درجہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھے، اور حضور سے عملی محبت ہو تو عملی محبت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے اپنی زندگی کو حضور کی زندگی پر ڈالا جائے۔ اور درود شریف یہ اتنا بڑا بابرکت عمل ہے
اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے تمام تر فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہمیشہ کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجو، تم بھی اللہ کے نبی کی ذات پر سلام کو بھیجو۔ اس آیت کی زندگی میں علماء نے لکھا ہے کہ تمام تر اعمال میں درود اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ خود بھی انجام دیتے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں خود اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے خود بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں تو بطریقے اولا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ یہ عمل اللہ بھی کرتے ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں۔ صرف اور صرف صلاۃ علی النبی، درود علی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں رحمت کی، رأفت کی، عطوفت کی، شفقت کی، اکرام و اعزاز کی دعا، یہ واحد درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو فرشتے بھی انجام دیتے ہیں اور جس کو الہ العالمین رب العالمین کی ذات بابرکت بھی انجام دیتی ہے۔ جس عبادت کو اللہ انجام دیتا ہے، جس عبادت کو فرشتے انجام دیتے ہو، اللہ خود فرماتے ہیں اے امتیوں، اے نبی کے محبوب امتیوں، اس عمل میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی آیت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یہ فرض عین ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے۔ اور جب کبھی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، پھر دوسری مرتبہ اسی مجلس میں اگر اللہ کے نبی کا نام آئے تو دوسری مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جبکہ علامہ طحاوی کو فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم اپنی کان سے اللہ کے نبی کا نام سنو، ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ علماء نے اس پر فتویٰ نہیں دیا، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں کو دیکھو، حضور کا نام آتا ہے ہم درود شریف نہیں پڑھتے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو درود شریف نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف۔ یہ مسئلہ ہے، اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، اگر ہم درود شریف ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھتے تو ہم واجب کو چھوڑنے والے سمجھے جائیں گے۔ ایک واجب کو چھوڑنے کا جتنا گناہ ہوتا ہے، اتنا گناہ جس مجلس میں حضور کا نام لیا جائے اس مجلس میں ایک مرتبہ اگر آپ علیہ السلام پر درود نہ بھیجا جائے تو اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک واجب کو چھوڑ دیا۔ آج امت اس مسئلے سے غافل ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ اس عمل کو کرتے ہیں، فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں، تو ہر امتی کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ حضور، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا، ایک تو کہ درود بھیجو صلو، اور دوسری چیز سلام بھیجو اللہ کے نبی پر۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ حضور، سلام کا طریقہ تو معلوم ہو چلا کہ التحیات میں
اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلام کا طریقہ بتلا دیا کہ اگر اللہ کے نبی کو سلام پیش کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طریقہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، جب السلام علیکہ آتا ہے اس وقت ہم متوجہ ہو جائیں اور اللہ کے نبی کے روضے اقدس کا، آپ کی قبر مبارک کا تصور لائیں کہ میرے سامنے حضور کی قبر ہے، میرے سامنے حضور کا روضہ ہے اور میں اللہ کے نبی کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر ہزاروں سلامت ہو، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکت ہو۔ افسوس کی بات ہے جب مسلمان التحیات پڑھتا بھی ہے اور جب یہاں پہنچتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے نبی پر سلام پیش کرتا ہوں۔ کوئی اگر بڑا اللہ والا آ جائے، ہمیں اگر سلام پیش کرنے کو کہا جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور سلام پیش کرنے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیتے ہیں، خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جانا ہے اور ان کو سلام پیش کرنا ہے۔ ہم ہر نماز میں جب التحیات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی پر سلام پیش کرو۔ صحابہ نے کہا کہ حضور سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضور پر اگر سلام پیش کرنا ہو تو یہ طریقہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اگر آپ پر درود بھیجنا ہو تو اس درود کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بتلایا کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تر درود میں ذخیرے احادیث میں جتنے بھی درود ہو، تمام تر درود میں افضل ترین اگر کوئی درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی درود نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نماز میں اس درود کے پڑھنے کو مسنون قرار دیا، مستحب قرار دیا کہ درود ابراہیمی یہ تمام تر درود میں افضل ترین درود ہے۔ جب ہم اور آپ اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی کو میرے اور آپ کے تحفے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب کبھی ہم درود پڑھتے ہیں، اس کا نفع ہم ہی کو ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ کی ذات آپ پر درود بھیجتی ہے اور اللہ آپ پر درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ آپ کی تعریفات کرتا چلا جاتا ہے، فرشتوں کے مجموعے میں آپ کی تعریفات کرتا ہے، آپ کے محامد کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کے خصائص کو، آپ کے خصائص کو، آپ کی تعریفات کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے انوارات کو، آپ کے برکات کو، آپ کی تعریفات کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کو میرے اور آپ کے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کا چہرہ اتنا تابنا، روشن اور متبرک کیوں ہے؟ آپ نے صلی اللہ نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر مجھ سے فرمایا، جبرائیل نے آ کر مجھ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ آپ کا امتی ایک مرتبہ اگر آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اس امتی پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور آپ کا امتی اگر آپ پر ایک سلام بھیجے گا اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے امتی پر 10 سلامتیں نازل فرمائے گا۔ اسی لیے نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی امتی ایک مرتبہ خلوص قلب کے ساتھ، صدق قلب کے ساتھ، سچے دل سے
ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے. کتنے انعامات؟ 40 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے صرف ایک مرتبہ درود. لیکن سچے دل کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، احتساب کے ساتھ ایک مرتبہ اگر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 40 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے. سب سے پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا. یہ 10 انعام ہو گئے. اللہ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا اگر کسی کو مل جائے اس کے تو بارے نیارے ہو گئے. اس کے لیے تو جنت ہی جنت ہے، اس کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. یہاں تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا. دوسرے 10 انعام، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند کرتا. جنت میں 10 درجات کو بلند کرتا. تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس کے 10 چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا. اور چوتھا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اب ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 طرح کے انعامات سے نوازتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو، حالات میں مبتلا ہو، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، حالات پر حالات آتے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آتی ہیں، وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے. کیونکہ جب وہ درود پڑھے گا تو درود کا نتیجہ یہ ہوگا، درود کی برکت یہ ہوگی کہ اس پر اللہ کی رحمتیں اترے گی. اور جس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو حالات سے نکال دیتا ہے، اللہ اس کو پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے. لیکن آج کل مسلمان درود پہ نہیں پڑھتا. اگر کوئی مسلمان درود پڑھتا بھی ہے، اگر کوئی مسلمان درود پڑھتا بھی ہے تو بغیر کسی استظہار کے بس زبان چلتی ہے اور تسبیح گھومتی ہے، دل کہیں ہے، زبان کہیں ہے، دماغ کہیں ہے. اس طرح نہ پڑھو. ہاں ابتدا میں ایسا ہوگا، لیکن زبان کے تصور کے ساتھ، قلب کی حاضر دماغی کے ساتھ، دماغ کی حاضر دماغی کے ساتھ، قلب کے حضور کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے میرا وہ امتی برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں. اور اس میں بھی جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت تو بہت اعلیٰ اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک روایت سناتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس کی 100 حاجات کو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. 30 حاجتیں دنیا کی، 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 یعنی 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ آخرت کی پوری فرمائے. صرف 100 مرتبہ اگر کوئی جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا اور جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ کے درود کو پیش کیا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ، اس کے دادا کے نام کے ساتھ کہ فلاں امین فلاں امین فلاں نے حضور آپ کے حق میں تحفہ بھیجا. علماء نے لکھا ہے دنیا میں اگر کوئی ہمیں کوئی ہدیہ دیتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس کو بھی ہدیہ دینا پڑے گا. جب ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں تحفہ بیچتے ہیں تو آپ دیکھو حضور کتنا بڑا تحفہ بیچتے ہیں. اس لیے صرف زبان سے آئی لو محمد کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل یہ کہ درود پڑھا جائے، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. اس کے بے شمار فضائل ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ اس عبادت کے انجام دینے کے بعد یہ کہا جائے کہ عبادت قبول سوائے درود شریف کے، کہ درود شریف ہر حالت میں قبول ہوتا، وہ کبھی مردود نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی مردود نہیں ہوتا. تو ہم کیوں نہ ایسی عبادت کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے. اس لیے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے. 3000 مرتبہ آسان طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. درمیانی درجہ یہ 1000 مرتبہ درود پڑھا جائے اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھا جائے. درود کی قوت اور طاقت بہت بڑی ہے. ہم سب اگر پابندی کے ساتھ درود پڑھنے کا اہتمام کریں ہر دن 100 مرتبہ اور جب جمعہ آئے تو کوئی 3000 مرتبہ، کوئی 1000 مرتبہ، کوئی
300 مرتبہ. دیکھو پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دے گا. ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں اور جوش میں آ کر ہوش ختم کر دیتے ہیں. عمل کے اعتبار سے ہم صفر ہے. جب کبھی حالات آتے ہیں قرآن کی تعلیمات کہ اپنے آپ کو بدلو. جب نبی پر کیچڑ اچھالا جائے سنتوں کو زندہ کرو، اور ایسی سنتوں کو زندہ کرو جس کو امت نے چھوڑ دیا. آج سے ارادہ کرو کہ جس نے اگر چہرہ نہیں رکھا وہ چہرہ رکھیں گے، صرف اسی وجہ سے کہ میرے نبی پر کیچڑ اچھالا گیا، کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، میری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آج سے ارادہ کرو کہ جس نے چہرہ نہیں رکھا وہ چہرہ رکھیں گے، اور جو سنت لباس نہیں پہنتے وہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے کرتے سنت والا لباس پہننے پر آ جائے. ارادہ کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ عالم کے اندر تبدیلیاں لائے گا. اصل ہے عملی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اور ایسی سنتوں کو تلاش کرو جو سنتوں کو امت نے چھوڑ دیا. مسواک کی سنت کو امت نے چھوڑ دیا، کوئی مسواک کا اہتمام نہیں کرتا. ان سنتوں پر عمل کرنے سے انقلاب آئے گا، وہاں تک کوئی انقلاب نہیں آئے. ہزاروں بینر لگا دو، پارلیمنٹ میں ہزاروں لڑائیاں لڑو، اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ درود شریف کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.